صفحہ نمبر 33، آیت نمبر ہے 32۔ آیت نمبر ہے 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب ولہو، مگر کھیل تماشا، وللدار الآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہتر ہے، لیکن یہ بہتر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں۔ افلا تعقلون، کاش تم اس بات کو سمجھو۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایسا موضوع ہے، اس پر کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا پڑھا لکھا اور کیا جاہل، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کون سی پہیلی ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن سب سے سچی اور حقیقی بات وہ ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے فرمائی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بچوں کا کھیل ہے۔ بچوں کا جو کھیل ہوتا ہے وہ صرف ایک خاکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ حضرات نے دیکھا بچے اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں اور کھیلنے میں کھانا بھی پکاتے ہیں، بڑی ڈشیں تیار کرتے ہیں اور اس کو کھاتے بھی ہیں، اور کھانے کے بعد پھر ماں سے روٹی بھی مانگتے ہیں۔ اپنا ہوٹل بنایا، اس پر کھانے پکائے، لیکن ان کھانوں سے ان بچوں کا پیٹ نہیں بھرا، بعد میں ان کو کھانا کھانے پڑا۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کھلونوں سے پتہ نہیں کون کون سے جہان، محلات اور شہر آباد کرتے ہیں، لیکن وہ 1 گھنٹہ کے بعد جب کھیل سے فارغ ہوتے ہیں تو حقیقی دنیا میں اس شہر کا، ان محلات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ صرف ہم اس کو بچوں کا کھیل ہی سمجھتے ہیں، ہم اس کو صرف کھیل ہی تماشا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو اتنا کھول کر بیان کیا، لوگوں یہ جو تم زمین پر نقشے کھینچتے ہو، یہ جو تم زمین پر دنیا آباد کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی حقیقت بچوں کے کھیل سے زیادہ نہیں ہے۔ بھائی ہماری نظر تو کہتی ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو بھائی قرآن کی اس آیت کی سچائی، صداقت اس وقت
چیخ چیخ کے دنیا کو پکارتی ہے جب یہاں کے بادشاہوں کے جنازے اٹھتے ہیں، یہاں ان لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں جن کی جائیدادوں کو، مال و دولت کو دیکھ کر لوگ حسرت سے انگلیاں منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ دنیا میں دوسرے نمبر کا مالدار ہے، یہ تیسرے نمبر کا مالدار ہے، یہ چوتھے نمبر کا مالدار ہے، اور اس کے پاس اتنا کچھ، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو ان کے پاس جمع نہیں۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اچانک سانس نکلتا ہے، اور سانس نکلتے ہی پتہ نہیں اس جسم کو کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس جسم کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہی بادشاہ جس کے یہاں گرد و غبار تو کیا، جناب اس کے جسم پر مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، لیکن روح نکلتے ہی سب سے پہلے بھائی کس چیز کا انتظام کیا جاتا ہے؟ قبر کھودو دی، مٹی کے حوالے اتارو، اب اس کی گھڑی بھی اتار لو، اس کا لباس بھی اتار لو، ہر چیز اتار لو، جناب کو جلدی جلدی پہنچا کر آؤ۔ کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہاں تو انتظامات بہت زیادہ تھے، یہاں تو صدیوں کا رزق اکٹھا کر رکھا تھا، یہاں تو جائیدادوں پر جائیدادیں تھیں، یہاں تو مال و دولت کو سنبھالنے کے لیے بڑے بڑے بینک اور کئی ملازم تھے جو مال و جائیداد کا حساب و کتاب رکھتے تھے۔ اس دن ہر کوئی کہتا ہے جی واقعی جی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ اور بھائی میں نے اس حقیقت کو بڑی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ جو آیت ہے یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ حدید میں ہے۔ قرآن کریم نے وہاں انسانی زندگی کے مرحلے بیان کیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت بچہ پیدا ہو کر تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے، اس کی ساری سلطنت اور دلچسپی اس کے کھلونے ہوتے ہیں۔ بچے کا وہ معمولی قیمت کا کھلونا اگر کوئی چھین لے نا تو بچہ یوں روتا ہے جیسے اس کی سلطنت چھن گئی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں ان کا غبارہ، کوئی غبارہ چھین لے، اوئے ہوئے ہوئے، بچہ ایسا رد عمل دیتا ہے جیسے پوری دنیا سے اس کی حکومت چھین لی گئی ہے۔ 3-4 سال تک بچہ اسی دنیا میں رہتا ہے، اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کے کھلونے ہیں۔ جب یہ 5-6-7 سال کا ہوتا ہے پھر یہ کھیل کا انداز بدلتا ہے، اب اس کو گیند بھی چاہیے، بلہ بھی چاہیے۔ 7-8 سال کے بچے کو وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے دو نا، وہ چھوٹی سی کار دو تو بچہ غصہ کرتا ہے، یہ کو میرے کھیلنے کی چیز ہے۔ وہی کھلونے جو اس کے نزدیک دنیا کا قیمتی ترین مال تھا، 7-8 سال پر اب یہ اس کو لے لیا، کہتا ہے میرے پاس سائیکل ہو، یہ ہو، فلاں ہو۔ اب اس کو پہلی والی کھلونے، پہلے والی زندگی کی دلچسپیاں فضول لگتی، اب اس کو کچھ اور دلچسپیاں چاہیے۔ یہی بچہ 12 سال کا ہو گیا، 13, 14, 15 سال کا ہو گیا، اب یہ کہے گا میرے پاس موبائل ہو۔ اس کو 6-7 سال والے کھلونے دو تو یہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اب اس بچے کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، 20 سال پر اس کو ذرا وہ بچوں والی سائیکل دو تو یہ غصے سے اٹھا کے مارے گا، یہ کہ یہ کوئی میرے کھیلنے کی چیز ہے۔ اب 20 سال پر پہنچ گیا، اب اس کو اپنے بالوں کی فکر ہے، اب دن میں یہ 10 مرتبہ شیشہ اور آئینہ دیکھتا ہے، لباس دیکھتا ہے۔ گھر سے پہلے بغیر شلوار کے بھی گھر سے باہر آ جاتا تھا، اب جناب یہ بغیر جوتے کے بھی گھر سے آنا پسند نہیں کرتا۔ اس 20 سال کے بچے کو 10 سال والے بچوں کے کھلونے دو، وہ کہ یہ کیا، وہ غصہ کرے گا اس میں۔ اب یہی بچہ 30 سال پر پہنچ گیا، اب اس کی شادی ہے، اب اس کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں۔ 45 پر پہنچ گیا، اس کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں۔ 60, 65, 70 پر پہنچ گیا، اب جب 70 پر پہنچ گیا تو اس بابا جی کے یہاں سب سے زیادہ فخر والی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا، دوسرا انجینئر بن گیا، تیسرا۔ اب اس 70 سال کے بابے کو اگر 30 سال والا میک اپ کرواؤ تو وہ کہے گا جناب مجھے اب اس سے دلچسپی نہیں ہے، میں 70 سال پر پہنچ گیا ہوں، مجھے ہر وقت اپنے بال سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ انسان کے مرحلے کیا ہیں؟ انسان ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے تو پہلے مرحلے کو بیکار سمجھتا ہے،
8 سال پر جا کر 4 سال والی دلچسپیوں کو بیکار سمجھتا ہے، 12 سال پر پہنچ کر 8 سال والی دلچسپیوں کو بیکار سمجھتا ہے، 20 سال کی عمر پر پہنچ کر 10 سال والے کھلونوں کو بیکار سمجھتا ہے، اور یہ 45 سال میں پہنچ کر 20 سال والی مصروفیتوں کو بھائی کیا سمجھتا ہے؟ فضول سمجھتا ہے، اور 70 سال پر جا کر یہ 20 سال والی دلچسپیوں کو بیکار سمجھتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، 100% سچ فرما رہا ہے، لوگوں جس وقت تمہاری نظر موت کی نظروں سے ملے گی اس وقت تم دنیا کی ساری دلچسپیوں کو اسی طرح بیکار سمجھو گے جس طرح 30 سال والا 8 سال والے بچے کے کھلونوں کو بیکار اور فضول سمجھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا، لوگوں یہ جو دنیا کی تمہاری دلچسپیاں، یہ کھیل تماشا ہیں، یہ وقتی دل بہلانے کے لیے ہے، اور جب تم حقیقی دنیا میں جاؤ گے وہاں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے لوگوں وہی بہتر ہے، لیکن وہ ہر کسی کے لیے نہیں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، آگے قرآن نے خود کہا، کاش تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ، کاش تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ۔ یہ جو آگے والی 4-5 آیات ہیں، ان آیات کے نازل ہونے کا ایک خاص سبب اور پس منظر ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ اخنس بن شریق، ایک مکہ کے سردار، ایک مرتبہ بڑی رازداری کے ساتھ ابو جہل کے پاس آئے۔ ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں، ان کا اصل نام تو ابو الحکم تھا، سمجھ اور دانائی کا باپ۔ دین سے ہٹ کر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مکہ کا سب سے سمجھدار اور ذہین ترین بندہ جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ عرب اس کو ابو الحکم، فہم و شعور کا باپ، اس کا لقب یہ تھا۔ اخنس بن شریق نے تنہائی میں کہا کہ آپ اس وقت اس مکہ کی وادی میں سب سے زیادہ سمجھدار بندے ہیں، یہاں تنہائی ہے، کوئی بھی ہماری بات سننے والا نہیں، آپ مجھے صحیح صحیح رہنمائی کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے، جو سچی بات ہے وہ مجھے بتائیں۔ پرانے لوگوں میں جہاں خامیاں تھی وہاں کچھ خوبیاں بھی تھیں، اور خصوصاً عربوں کا مزاج یہ تھا کہ ان میں کچھ خوبیاں تھیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں تمہیں صحیح بات بتاؤں، یہ اللہ کے رسول ہے۔ بھائی یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہے۔ اخنس بن شریق کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا، اے میرے سردار، اگر یہ اللہ کے رسول ہے ہمیں پھر ان کو مان لینا چاہیے۔ تو ابو جہل نے فوراً پلٹ کر کہا، اگر ہم ان کو مان لیں تو بنو قصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ جو قصی ہے قریش کی ساری شاخوں کو بنو قصی کہا جاتا ہے۔ ابو جہل نے اخنس بن شریق کو کہا، اخنس، بنو قصی کے پاس ساری فضیلتیں ہیں، زمزم کا پانی حاجیوں کو یہی پلاتے ہیں، حاجیوں کے جانور اور حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی یہی کرتے ہیں، بیت اللہ کی جو چابی ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے، چونکہ تھوڑا اوپر جائیں قصی کی اولاد میں سے شیبی نکلتے ہیں آگے، چابی بھی ان کے پاس ہے۔ پہلے ہی ساری فضیلتیں بنو قصی کے پاس ہے، اگر ہم نبی بھی ان میں سے مان لیں پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ جس وقت یہ بات اس نے کہی تو پھر رفتہ رفتہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی، اور ظاہر ہے آپ علیہ السلام کا افسردہ ہونا فطری تھا۔ قرآن کریم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، نبی جی آپ ان کی باتوں سے پرواہ نہ کریں، آپ ان کی باتوں سے، لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نبی جی اس کو نہ دیکھیں،
بس آپ اس کو دیکھیے کہ آپ کا رب آپ پر کتنا مہربان ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ اس لیے قرآن کریم نے آ کے کیا فرمایا، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذین یقولون، کافروں کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں لوگوں کی باتیں آپ کو کیا کرتی ہیں، غمزدہ کرتی ہیں۔ دنیا کا کام ہی یہ ہے۔ میں نے اس جمعے میں بھائی کیا بات عرض کی تھی، اس دنیا میں رہتے ہوئے طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ دنیا کی ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں، اگر نبی بھی مان لیں تو دنیا کی ساری فضیلتیں تو ان کے پاس چلی جائیں گی۔ حضور غمزدہ کیوں ہوئے؟ اللہ کے نبی اس وجہ سے غمزدہ ہوئے کہ میں دنیا کی کسی فضیلت کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یقیناً حقیقت میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، پھر کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پہلی تسلی پتہ کیا دی؟ یہ بہت بڑی بات قرآن نے اللہ کے نبی کو فرمائی، اللہ کے حبیب پریشان نہ ہو، جو آپ کو جھٹلائے گا وہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلا رہا، وہ آپ کے رب کو جھٹلا رہا ہے، اور جو اللہ کو جھٹلائے گا جناب وہ جائے گا کہاں؟ اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے بھائی، وہ کس کی توہین کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی نبی جی آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں کس کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ تو ہو گیا بھائی منفی پہلو۔ مثبت پہلو کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہے وہ حقیقت میں کس سے محبت کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ بہت بڑے بھائی اس بات پر تھوڑا سا غور کرو، یہ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے، اللہ کے نبی کی اس آیت میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، جو آئندہ سے آپ کو جھٹلائے گا وہ کس کو جھٹلائے گا؟ جو آپ کی توہین کرے گا وہ اللہ کی توہین کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عزت بخش رہے ہیں پھر آپ لوگوں کی باتوں سے کیا پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلائیں گے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ حقیقت میں اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ حق کہتے ہی اس کو ہیں جس کو دنیا میں روندا جائے، دھکے مارے جائیں، جس کو جھٹلایا جائے، جس کا راستہ روکا جائے۔ ماشاءاللہ جس کے سامنے استقبال اور جھنڈے لہرائے جائیں وہ حق نہیں ہوتا۔ حق کی پہچان ہی یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی دیکھ لو، ہم تو بھائی تصور نہیں کر سکتے۔ طائف کے سفر پر تھوڑا سا نظر تو ڈالو، یہ ہستی کتنی بے یار و مددگار ہے، کتنی بے یار و مددگار ہے۔ طائف سے جب واپس آئے اور آ کر وہ مکی سردار کے باغ میں بیٹھے، وہ شخص جو حضور کا بدترین دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آلودہ جسم مبارک کو دیکھ کر اس کو بھی ترس آ گیا۔ خود بدترین دشمن ہے لیکن اس دن اپنے غلام کو کہے بغیر نہیں رہ سکا، اپنے غلام کو انگوروں کا خوشہ توڑ کے دیا اور کہا جاؤ آج اس کو دے آؤ، آج تو یہ کہیں سے بہت زیادہ مار کھا کے آئے۔ اس کے الفاظ ہیں یہ بہت زیادہ مار کھا کے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے سردار کے باغ میں آ کر، اس کے کنویں کا پانی ٹھنڈا تھا اور ٹھنڈے پانی سے زخموں کو دھویا جائے تو خون رک جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زخموں کو ٹھنڈے پانی سے دھویا تاکہ خون رک جائے۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا، آپ علیہ السلام نے غسل کیا۔ اتنی بے یار و مددگار سیدنا صدیق اکبر، قرآن کریم کی صدیق اکبر کے فضائل میں 30 کے قریب آیات ہیں۔
لیکن ایک وقت مکہ میں ابو بکر پر ایسا بھی آیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ 5 دن کی مسافت پر چلے گئے تھے، وہ تو ابن دغنہ مل گئے آگے سے۔ اس نے کہا ابو بکر تم کدھر جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا مکہ کی زمین میرے اوپر تنگ ہو گیا، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ ابن دغنہ نے کہا نہیں میرے ساتھ آؤ۔ اگلا جملہ پتہ کیا کہا تھا ابن دغنہ نے؟ اگر مکہ کی وادی تیرے جیسے انسانوں سے ختم ہو گئی پھر مکہ کے پاس رہے گا کیا؟ میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ اور مکہ میں آ کے ابن دغنہ نے یہی کہا لوگوں اگر ابو بکر جیسے لوگ تمہارا شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں پھر تمہارے دامن میں بچے گا کیا؟ لیکن صدیق اکبر جیسے عظیم الشان انسان پر، جس کو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کہا گیا ہے، ان کو مکہ چھوڑ کے جانا اس لیے فرمایا گیا۔ نبی جی پریشان نہ ہو، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی احتجاج کیا؟ نہیں۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، سارے نبیوں نے جھٹلائے جانے پر صبر کیا۔ بھائی یہ میں آپ کو بار بار توجہ دلاتا ہوں، انبیاء کی مشکلات کے مقابلے میں سب سے پہلی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ صبر کیا ہے؟ صبر حقیقت میں اپنے اللہ سے یہ درخواست ہے، بھائی ذرا صبر کا معنی سننا۔ صبر اپنے اللہ سے یہ فریاد ہے، اے اللہ میرے مد مقابل جو لوگ ہیں میں ان کے مقابلے میں عاجز، کمزور، بے بس اور بالکل نہتا ہوں۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسکین کی، صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرنا، اے اللہ ان لوگوں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، میں ان کے مقابلے پر اے میرے اللہ آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ اور بھائی جہاں پھر اللہ مقابلے پر آ جائے تو پھر کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے اپنی تمام قوتوں کی نفی کر کے اللہ جل جلالہ کی کبریائی اور خدائی پر اعتماد کرنا، بلکہ یوں کہنا اپنے دشمنوں سے جناب میں درمیان سے نکل جاتا ہوں چونکہ میں تو کمزور ہوں، اب تم جانو اور میرا اللہ جانے۔ اور بھائی پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو بدر میں ہوا۔ میں نے آپ سے بارہا عرض کیا ہے، بدر میں نتیجہ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالوں کے صبر کا۔ بھائی بدر میں کیا ہوا؟ نتیجہ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالوں کے صبر کا۔ اس لیے نبی کو جہاں بھی انبیاء پر ظلم قرآن میں بیان ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو پہلی بات یہ کہی جاتی ہے فَصَبَرُوا، سارے نبیوں نے جھٹلائے جانے پر صبر کیا، وَأُوذُوا، اور نبیوں کو خوب دکھ دیے گئے، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد نبیوں تک پہنچ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جن کو کوئی تبدیل کر نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً جَاءَكَ آپ تک پہنچ چکی ہے، من نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ انبیاء علیہ السلام کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں، ہر نبی کو دکھ دیے گئے ہیں۔ پھر دوبارہ چونکہ اللہ کے نبی بہت زیادہ غم زدہ ہوتے، ابو جہل جیسا بندہ مان بھی رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں پھر بھی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک بندہ یہ کہے یار آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ صحیح ہیں، حق پر ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، آپ بہت صحیح ہیں، اچھے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لیکن اور پھر بھی آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر بندہ زیادہ غمزدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگرچہ آپ کو بہت بھاری لگ رہا ہے، اعراضهم، ان کا منہ پھیرنا، نبی جی آپ کو توڑ رہا ہے ان لوگوں کا منہ پھیرنا، لیکن آپ کچھ بھی کر لیجئے یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں، او سلمن فی السماء، یہ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، فتأتیہم بآیہ، کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی لے آئیں، جناب یہ پھر بھی آپ کی بات مانیں گے نہیں۔
تو آپ ان کو مطمئن کرنے کے چکروں میں نہ رہیں، بس آپ اللہ کے حکم پر جم جائیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہیں تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت پر جمع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جمع نہیں کریں گے، چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ نے سب کو غلط صحیح کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اپنے اختیار سے جو برائی کو سینے سے لگائیں گے جہنم میں جائیں گے، اور اپنے اختیار سے جو نیکی کو سینے سے لگائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو زبردستی یا کسی بھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بھائی اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ فَلَا تَكُونَنَّ، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کو کیا فرمایا؟ آپ جاہلوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کیا جاہلوں میں سے ہونا ہے؟ قرآن کیا اللہ کے نبی کو رہا ہے، سمجھا مجھے اور آپ کو رہا ہے۔ آپ جاہلوں میں سے نہ بنیے۔ دنیا میں ہمیشہ یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً آپ کی بات وہی قبول کریں گے جو آپ کی بات کو سچائی سے سنیں گے۔ والموتى یبعثهم اللہ، آخری بات آپ ذہن میں رکھیے، جتنے لوگ مر گئے ہیں یبعثهم اللہ، اللہ ان سب کو زندہ کریں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر سب لوٹ کر اللہ ہی کی طرف آئیں گے۔ یہ ابھی سلسلہ کلام، یہ 3 رکوع پہ وسط ہیں آپس میں، یہ 3 رکوعوں کی جو گفتگو ہے یہ پہ وسط ہے، ابھی سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ یہ جو آگے رکوع آئے گا اس پر جا کر یہ بات مکمل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔